فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاریخ دمشق میں ایک بڑی پیاری روایت درود پاک کی فضیلت پر نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد کو اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت اور مرکزیت حاصل ہے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، مسلمانوں کا محلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی گلی ہوتی ہے، تو خوش نصیب مسلمان اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ مساجد کی بھی تعمیرات کرتے ہیں۔ اور مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کو بنانا بھی ثواب کا کام، جس کی دیکھ بھال کرنا بھی ثواب کا کام، اس میں آنا جانا بھی ثواب کا کام، اس میں بیٹھنا بھی ثواب کا کام، اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام۔ اس مسجد سے ہمیں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان مانو کر مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے بہترین کپڑے زیب تن فرماتے۔ کسی نے عرض کی کہ اے نواسہ رسول، آپ کے ان بہترین کپڑوں کے پہننے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو میں اپنے رب عز و جل کی خاطر جمال اختیار کرتا ہوں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے خوبصورت اور بہترین کپڑے پہنوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد ایسی عبادت گاہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین کی صورت بدل جائے گی، لیکن مسجدیں اپنی حالت پر قائم رہیں گی۔ چنانچہ المعجم الاوسط میں علامہ طبرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے نقل کیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تذهب الارضون کلها یوم القیامہ الا المساجد فانها تنضم بعضها الى بعض، یعنی بروز قیامت ساری زمین کی صورت بدل دی جائے گی مگر مسجدیں اپنی حالت پر ہی قائم رہیں گی اور تمام مسجدیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس حدیث پاک کے تحت کہ تمام مسجدیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، کہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے
کہ اس فرمان مبارک سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مراد ہو کہ یہ مسجدیں جنت کا حصہ بن جائیں گی، یا یہ اپنے زائرین و حاضرین اور بنانے والوں کے حق میں گواہی دیں گی یا ان کی شفاعت کریں گی، پھر ان کی صورت تبدیل کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو نماز پڑھے پھر سو جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ جو زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، مطلب یہ کہ جس کا گھر اپنی مسجد سے دور ہو پھر وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرے، اسے بقدر قدم ثواب ملے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ محلے کی مسجد چھوڑ کر خام خواہ دور کی مسجد میں پہنچا کرے تو جو نماز پڑھے پھر سو جائے۔ اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ خواہ اکیلے پڑھ کر خواہ دوسرے امام کے پیچھے جماعت سے پڑھ کر، کیونکہ جماعت اول کا ثواب زیادہ ہے اور جماعت اول وہی ہے جو امام مسجد کے ساتھ پڑھی جائے۔ ایک بڑی ایمان افروز حکایت حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، لیکن وہ کسی نماز میں پیچھے نہیں رہتا تھا۔ تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایک گدھا خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے آ سکو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ گھر سے مسجد تک میرا آنا جانا لکھا جائے۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ فتح الباری شرح بخاری میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس طرح کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف چلنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مسند اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف نماز کی جماعت پانے کے لیے روانہ ہو تو آتے جاتے اس کے قدم پر ایک برائی مٹتی ہے اور ایک قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ گھر کا مسجد سے قریب ہونا دور ہونے سے افضل ہے، لیکن دور والے گھر سے مسجد کے لیے چل کر آنا افضل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان حکایات، ان روایات میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے دور سے آنے والے کے لیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں، کیسے کیسے ثواب کی خوشخبری ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے یہاں مسجدیں گلی گلی موجود ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو بسا اوقات گھر کے سامنے مسجد ہوتی ہے، بعض اوقات گھر کے ساتھ مسجد ہوتی ہے، گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے کہ 1-2 منٹ میں مسجد پہنچا جا سکتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں، پہلے کے دور میں فاصلہ طے کر کے مسجد آیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں
فاصلے سمٹ گئے اور حوصلے پست ہو گئے۔ فجر کے لیے اٹھنا ایک تعداد کے لیے بہت مشکل شمار ہوتا ہے۔ 4 نمازیں پڑھ لیں گے اور معاذ اللہ فجر کی جماعت اور نماز بلکہ قضا کرتے چلے جائیں گے۔ گھر پر پڑھ لیں گے، مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے پر تیار نہیں ہوتے۔ بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا ناجائز ہے۔ مسجد میں مرد کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد کیسی پرسکون جگہ ہے، کیسا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں۔ الترغیب والترہیب میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے، اللہ عز و جل اس کے لیے راحت، رحمت اور پل صراط سے گزار کر اپنی رضا اور جنت تک لے جانے کا کفیل ہے۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے کے تحت لکھتے ہیں۔ علامہ زین عراقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں ان کاموں کے لیے زیادہ دیر رکا جائے جن کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، مثلا اعتکاف، نماز، تلاوت وغیرہ۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ امت میں سے زیادہ تقوی والوں کا ٹھکانہ ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہوں جس کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی۔ تو جو شخص مسجد کو اپنی رہائش گاہ، جائے تجارت اور دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ بنا لے، وہ قابل نفرت ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم مسجد میں مباح یعنی جائز بات بھی دنیاوی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خلف بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد میں موجود تھے کہ کسی نے ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے پہلے اپنا سر مسجد سے باہر نکالا، اس کے بعد اس کی بات کا جواب دیا۔ اللہ اکبر! آج ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مسجد میں ہی دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں معاذ اللہ کہے لگاتے ہیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو مسجد کا ادب، مسجد کا احترام اگر ہم کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر ہم مسجدوں کو آوازوں سے، شور و غل سے نہیں بچائیں گے تو پھر انجام کے طور پر ہمیں سزا بھی سہنی پڑ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک و صاف اور معطر رکھنے کا حکم دیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مسجد بیت مراد ہے، یعنی گھر میں کوئی حجرہ یا گوشہ نماز کے لیے رکھا جائے جہاں کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، اس جگہ صفائی ہو اور خوشبو کا لحاظ رکھا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے محلے کی مسجد مراد ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کے چند گھر ہوں وہاں ایک مسجد بھی بنا لیا کریں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں میں خوشبوئیں سلگانا، عطر ملنا مستحب ہے۔ مسجد بنانے کا ثواب بھی مرحبا،
کہ جو بھی مسجد بنانے میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب جاریہ عطا فرمائے گا۔ ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنیے کہ سرکار عالی وقار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدن للہ کا مفحسی قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یعنی جس نے اللہ عز و جل کے لیے مسجد بنائی اگرچہ چڑیا کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ہے کہ اکثر علماء نے چڑیا کے گھونسلے سے مبالغہ مراد لیا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد، کیونکہ چڑیا کے گھونسلے کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ اس کو بنتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ مبالغہ کے بہت چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی جتنی بن سکتی ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو کیا بات ہے مسجد بنانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس کے تحت علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ جب اس نے حلال مال سے مسجد بنائی ہو، جیسے کہ بیہقی شریف کی روایت میں صراحتاً بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے حلال مال سے مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتیوں اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ علامہ زرکشی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ خاص طور پر چڑیا کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اہل عرب چڑیا کو صدق اور اخلاص کی مثال کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ چڑیا کے ذکر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد بنانے کے آغاز اور تعمیر کے وقت صدق اور اخلاص کو قائم رکھا جائے۔ تو مسجدیں بنائیے، مسجدیں آباد رکھیے اور دعوت اسلامی کی اس تحریک میں شامل ہو جائیے کہ مسجدیں آباد کیجیے۔ ہماری مسجدیں آج ویران ہیں، ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے، مسجد میں چند درجن نمازی ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد کو بنانا، مسجد کو آباد رکھنا، اس کا کچھ نہ کچھ کام کرنا، یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یتبع غبار المسجد بجریدۃ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غبار مسجد کو بھی نوازتے تھے۔ تو کاش ہم اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کریں اور ہم بھی مسجد کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، المساجد سوق من اسواق الآخرہ، کہ مسجدیں آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہیں۔ من دخلہا کان ضیفا للہ، جو ان میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ قراہ المغفرۃ و تحفۃ الکرامہ، یعنی اس کی مہمان نوازی مغفرت جبکہ اس کا تحفہ عزت و کرامت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک آبادیوں میں سے سب سے پیاری جگہ وہاں کی مسجدیں ہیں
اور بدترین جگہ وہاں کے بازار ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کیونکہ مسجدوں میں اکثر ذکر اللہ کے لیے حاضری ہوتی ہے اور بازاروں میں اکثر جھوٹ، فریب، غیبت وغیرہ۔ خیال رہے یہاں شہروں سے مراد عام شہر ہیں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ان سے علیحدہ ہیں۔ وہاں کے تو گلی کوچے، بازار وغیرہ سب خدا کو پیارے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور فرماتا ہے لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، کیوں نہ ہو یہ محبوب کی نگریاں ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اگر ہم مسجدوں کو بنانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے تو جو ہم دنیا میں پائیں گے وہ تو ہوگا ہمارے سامنے، لیکن جو آخرت میں پائیں گے وہ ابھی تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب نظر آئے گا تو پھر دل میں خواہش اٹھے گی کہ کاش ہم مزید مسجدوں کی خدمت کر لیتے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ضمانت نشان ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں رزق ملتا ہے، ان کی کفایت کی جاتی ہے، اور اگر مر جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ جو شخص مسجد کی طرف جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ اس کے تحت مفسر شہیر لکھتے ہیں یعنی ان کا اجر و ثواب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، یا یہ لوگ اللہ عز و جل کی ضمان اور امان میں ایسے ہیں جیسے سرکاری ملازم ڈیوٹی پر حکومت کی امان میں اس کی بے عزتی کرنا حکومت کا مقابلہ ہے، ایسے ہی ان لوگوں سے جھگڑنا رب عز و جل کا مقابلہ ہے۔ تو مسجدوں کی خدمت کرنے کے فضائل بھی ہیں۔ مزید معلومات، مزید فضائل، مزید مسجدوں کے تعلق سے مدنی پھول ہم انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟